کی انگلیاں زمین سے اٹھ جائیں تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر سجدے میں دونوں پیروں کی انگلیاں اٹھ جائیں، دونوں پیروں کی انگلیاں اگر اٹھ جاتی ہیں تو تب نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر ایک پیر کی انگلیاں اٹھی ہیں یا ایک پیر کا کچھ حصہ اٹھا ہے دوسرا زمین پر ہے تو پھر نماز ہو جائے گی۔ تو نماز نہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کے دونوں پیر بیک وقت دونوں کے دونوں پیر اٹھ جائیں، لیکن اگر ایک پیر بھی جو ہے یہ ہے کہ زمین کے اوپر ہے تو پھر نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے چلیے، دوسرے بھائی کا سوال کیا ہے کہ تعدیل ارکان کسے کہتے ہیں؟ جی تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے کہ ہر رکن کو آدمی اطمینان سے ادا کرے، ہر رکن کو اطمینان سے اگر ادا کرتا ہے تو اس کو تعدیل ارکان کہا جاتا ہے۔ تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی رکوع میں جائے تو رکوع اچھے سے کرے، سجدے میں جائے تو سجدہ اچھے سے کرے، تو جتنے بھی ارکان ہیں تو ان تمام ارکان کو اطمینان سے ادا کرنے کا نام کیا ہے؟ تعدیل ارکان ہے، اس کو تعدیل ارکان کہا جاتا ہے۔ اچھا اسی کے ساتھ ساتھ میں کچھ اور مسئلے بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ جو ہے ایک بہن کا یہ سوال تھا کہ جیسے مارچ میں ان کی طلاق ہوئی تھی اور اپریل میں ان کا نکاح ہو گیا تھا، مارچ میں طلاق ہوئی اپریل میں نکاح ہو گیا، تو ان کا سوال یہ تھا کہ کیا میری عدت ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ نہیں، عدت نہیں ہوگی، ایسے میں ان کی عدت نہیں ہوگی، چونکہ عدت جو ہے وہ جس عورت کو حیض آتا ہے تو اس کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہے، تو جب تک کہ 3 حیض مکمل نہیں ہو جائیں گے تب تک کہ ان کی عدت بھی نہیں ہوگی، اور ظاہر ہے کہ ایک مہینے میں 3 حیض کا آنا یہ ناممکن بات ہے، ایک مہینے میں 3 حیض کا آنا ناممکن بات ہے، تو اس لیے ایک مہینے میں 3 حیض نہیں آ سکتے، لہٰذا ان کی عدت بھی پوری نہیں ہوئی، اور جب عدت پوری نہیں ہوئی ہے تو پھر جب عدت پوری نہیں ہوئی ہے تو پھر دوسری جگہ نکاح کرنا بھی ان کا جائز نہیں ہوگا، لہٰذا اگر نکاح کر لیا تھا تو نکاح کو فوراً توڑ کر کے علیحدگی ضروری ہے، فوراً علیحدہ ہو جائیں، اور جب عدت مکمل ہو جائے 3 حیض 3 ماہواری، اس کے بعد دوبارہ نکاح کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا محبوب بھائی کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی اچھا چلیے آگے۔ اور ایسے ہی ایک بہن کا سوال یہ تھا کہ ان کی ابھی طلاق ہوئی ہے، لیکن ان کی جو ماہواری کا جو مسئلہ ہے وہ ماہواری 2.5-3 مہینے میں ایک بار آتی ہے، ماہواری جو ہے وہ 2.5 سے 3 مہینے میں ایک بار آتی ہے، تو اب ایسے میں وہ کیا کریں؟ تو جواب یہ ہے کہ دیکھیں جس عورت کو ماہواری آتی ہے تو شریعت نے اس کی عدت کو ماہواری ہی قرار دیا ہے، شریعت نے اس کی عدت کو ماہواری ہی قرار دیا ہے، اب چاہے بھلے ہی 3 مہینے میں ایک بار ماہواری آئے، چاہے والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء کہ جو جن عورتوں کو طلاق ہو گئی ہے تو وہ اپنے آپ کو 3 قروء تک روکے رکھیں، اور 3 قروء کی علماء نے جو بیان کی ہے اس سے حیض مراد لیا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جب تک کہ 3 حیض نہیں آ جاتے عورت کو تب تک کہ اس کی عدت مکمل نہیں ہوگی، لہٰذا جو حیض والی عورت ہے تو اس کے جب 3 حیض ہو جائیں گے تو ہی ان کی عدت پوری ہوگی، بھلے ہی 3 حیض آنے میں چاہے 6 مہینے لگ جائیں، چاہے 8 مہینے لگ جائیں، اور چاہے 1 سال ہی کیوں نہ لگ جائے، یہاں تک کہ علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کسی عورت کو سال میں صرف ایک ہی مرتبہ حیض آتا ہے تو اس کی عدت 3 سال ہو جائے گی۔ ہاں وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آتا کم عمری کی وجہ سے یا زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے، جیسے 60-70 سال کی عورتوں کو نہیں آتا، تو جن کو حیض نہیں آتا واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، تو جو عورتیں مایوس ہو گئی ہیں حیض آنے سے تو پھر ان کی عدت کیا ہے؟ 3 مہینہ ہے، تو ان کی عدت 3 مہینہ ہے، لیکن جس کو ماہواری آتی ہے تو پھر اس کی عدت ماہواری ہی کہلائے گی، بھلے ہی کتنے ہی زمانے میں یا کتنے ہی دنوں میں اس کو ماہواری کیوں نہ آتی ہو۔ چلیے غفران بن یعقوب قاسمی السلام علیکم مفتی صاحب، عقیقے میں بچے کے بال جو ہوتے ہیں ان کو کیا کریں؟ جی ان کا وزن کر کے ان کے ہم وزن چاندی صدقہ کرنا ہے، اور جو بال رہ گئے ہیں تو ان بالوں کو کسی جگہ دفنا دیا جائے، عقیقے میں جو بچے کے بال اتارے جاتے ہیں تو بچے کے بالوں کو دفنا دیا جائے بعد میں، ٹھیک ہے، کسی ایسی جگہ ان کو دفنا دیا جائے کہ جہاں پر بچے کے بالوں کی بید بھی نہ ہوتی ہو، تو ہم وزن چاندی صدقہ کرنی ہے، اور یا تو چاندی کر دیں یا جو مارکیٹ میں آج کل چاندی کی جو ویلیو ہوتی ہو اس کے بالوں کی تو اتنی جو ہے آپ وہ صدقہ کر دیجئے، اور جو بال رہ گئے ہیں تو انہیں کسی جگہ جیسے قبرستان ہو گیا یا کوئی کھیت ہو گیا، ایسی جگہ جہاں پاؤں وغیرہ نہ پڑتا ہو تو پھر ان کو وہاں دفنا دیا جائے، ان کو وہاں دفن کر دیا جائے۔ اچھا ساحل احمد السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آگے چلیے، ساحل احمد کا سوال ہے مسجد میں جو پلاسٹک ٹوپی رکھی ہے تو اس میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے مسجد میں جو پلاسٹک کی ٹوپی رکھی ہوئی ہے علماء نے اس میں نماز کو منع کیا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ٹوپی سب لوگ اپنے سروں پہ اوڑھتے ہیں، وہ ٹوپیاں گندی ہو جاتی ہیں، اور وہ ٹوپی ایسی نہیں ہے
وہ ٹوپی ایسی نہیں ہے کہ جس کو پہن کر کے آدمی کسی رشتہ داری وغیرہ میں جا سکے، تو اس لیے علماء نے اس طرح کی ٹوپی پہننے سے منع کیا ہے، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ جب آدمی مسجد میں آیا ہے تو پھر جب آدمی مسجد میں آیا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو اچھا پاک صاف ستھرا لباس پہن کر کے آنا چاہیے، اور مسجد کی جو ٹوپیاں ہوتی ہیں تو بڑی گندی رہتی ہیں، اس لائق نہیں ہوتی کہ ان کو پہن کر کے بیاہ شادی میں جا سکے۔ تو جب آدمی وہ ٹوپی پہن کر کے کسی بیاہ شادی میں نہیں جا سکتا تو بھلا مسجد جو اللہ کا گھر ہے تو اس گھر میں کیسے آئے گا، تو اس میں کیسے آئے گا؟ تو اس لیے علماء نے اس کو اس طرح کی ٹوپی پہن کر کے نماز پڑھنے کو مکروہ لکھا ہے۔ بہتر ہے کہ آدمی اپنی جیب کے اندر ٹوپی رکھے اور جب نماز کے لیے آئے تو اس ٹوپی کو پہن لے۔ اچھا آگے چلیے۔ عاطف اسلم کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، کسی نے کسی کو 1 لاکھ روپے دیا، وہ اسے کئی سال بعد لوٹا رہا ہے، تو کیا دینے والا انسان اس پیسے کی زکوٰۃ پوری جوڑ کر ادا کرے گا کہ نہیں؟ وضاحت کر دیں۔ دیکھیے جب کسی کو قرضہ دے دیا ہے تو قرضے کے سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کا آنا یقینی ہے کہ ہاں یقینی طور پر میرے پاس وہ پیسہ آئے گا تو پھر اس کی زکوٰۃ دینا ضروری ہے، تو زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اور اگر یہ تھا کہ بھائی پیسہ پتہ نہیں واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا، اگر یقین نہیں ہے کہ پیسہ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا تو پھر اس کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، بلکہ جس سال آ جائے امید تو نہیں تھی لیکن آ گیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ جس سال اس کی زکوٰۃ آ جائے تو اس سال اس کی زکوٰۃ ادا کر دے۔ یہ جب ہے جبکہ پیسے کے آنے کا یقین نہ ہو، لیکن اگر یقین ہے تو پھر ہر سال اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ جی چونکہ وہ مالک ہے اس کا تو پیسہ اس کا ہے، تو جب پیسہ ہے تو سمجھو وہ صاحب نصاب مانا جائے گا، اور صاحب نصاب ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اچھا سکور خان کہہ رہے ہیں جی مفتی صاحب، تراویح پڑھنے والے حافظ کو تراویح کے لیے پیسے سارے محلے میں سے جمع کر کے دینا کیسا ہے؟ گھر سے 200 روپے 500 روپے، اچھا 200 روپے یا 500 روپے لیے جاتے ہیں پھر حافظ جی کو دیتے ہیں۔ جی ویسے اس سلسلے میں میرا مسئلہ ہے تو بہتر ہے کہ آپ وہی مسئلہ دیکھ لیں اس سلسلے میں کہ حافظ تراویح پڑھانے کا ہدیہ لینا کیسا ہے، تو وہاں پر آپ اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں، تو وہاں پر اس کی تفصیل مل جائے گی۔ مفتی معمر بدر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ غفران بن یعقوب کہہ رہے ہیں السلام علیکم وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ قرآن کے اوراق بکھرے ہوئے ہوں تو ان کو کیا کیا جائے، جلا دیا جائے یا قبرستان میں دفن کر دیا جائے؟ جی بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ قرآن وغیرہ کے وہ اوراق جو پرانے ہو گئے بوسیدہ ہو گئے ہیں تو ان کو دفن کر دینا چاہیے کسی قبرستان وغیرہ میں، لیکن اگر دفنانے کے لیے کوئی جگہ نہ ہو، تو پھر ان کو جلانے کی بھی گنجائش ہے۔ جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں قرآن کے جو تمام نسخے تھے ان کو جلا دیا تھا، اور صرف قرآن کا ایک نسخہ باقی رکھا تھا جو لغت قریش پر تھا، جس کو میں اور آپ آج پڑھتے ہیں، تو بقیہ جو نسخے تھے ان کو جلا دیا گیا تھا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ چونکہ جلانے میں گناہ بے ادبی سمجھی جاتی ہے تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان کو دفنا دیا جائے قبرستان وغیرہ کے اندر، وہی بہتر ہے۔ نماز میں کتنی رکعت میں سورت ملانا ہے؟ جی صرف شروع کی 2 رکعتوں میں، فرض نمازوں میں شروع کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ میں کوئی دوسری صورت ملائی جاتی ہے، باقی جو 1 رکعت ہے جیسے مغرب میں یا 2 رکعت ہیں جیسے عشاء میں اور ظہر وغیرہ میں، تو بقیہ اس میں ملانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ملا لیتا ہے تو نماز تب بھی ہو جائے گی۔ اچھا سمینہ خاتون کہہ رہے ہیں مفتی صاحب قربانی کی دعا بتائیے اور طریقہ بھی بتا دیجئے۔ دیکھو قربانی تو یہ ہے سب سے شروع میں کیا کریں گے، جانور کو قبلہ رخ لٹا دیں گے، قبلہ رخ لٹا کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اس کو ذبح کریں گے، اس کی گردن پہ چھری چلائیں گے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے، اور پھر جو ہے دعا پڑھ لیں گے بسم اللہ جو دعا ہے نا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، یہ دعا پڑھ لیں گے، اور ایسی دعا کر لیں گے اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم و محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 3 دعائیں ایک اعتبار سے آپ کہہ لیجئے کہ یہ 3 دعائیں آپ کو پڑھنی ہیں، ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے، اور پھر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات پڑھنا ہے، اور جب جانور کو ذبح کر دیں تو پھر یہ دعا پڑھنی ہے اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دعا پڑھنا ہے اور یہ طریقہ ہو جائے گا اس کے ذبح کرنے کا، اور ذبح کرنے میں جانور کی صرف 3 رگیں کاٹنی ہوتی ہے، پورا گردن الگ نہیں کرنا ہے، صرف 3 رگیں کاٹنی ہوتی ہیں۔ اچھا آگے چلیے۔ محمد خلیل خان کہہ رہے ہیں ظہر کی 4 رکعت سنت نماز میں صرف 2 رکعت میں سورت ملائی تو کیا سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ جی نہیں، اگر شروع کی 2 رکعتوں میں آپ نے ملائی ہیں، شروع کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ میں کوئی دوسری سورت ملا لی ہے تو صحیح طریقہ ہے، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا کیا کہنا سنت
ظہر کی 4 رکعت سنت نماز میں صرف 2 رکعت میں صورت ملائی. اچھا ہاں اگر سنتوں میں آپ نے نہیں ملائی ہے، چونکہ سنتوں میں 4 رکعتوں میں ملانا ضروری ہے، سنت کی 4 رکعتوں میں صورت ملانا ضروری ہے. تو اگر آپ نے آخر کی 2 رکعتوں میں نہیں ملائی ہے یا آخر کی 1 رکعت میں نہیں ملائی ہے تو پھر سجدہ سہو کرنا ضروری ہوگا. جی ہاں سنت کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں ملانا ضروری ہے، اگر کسی رکعت میں نہیں ملائی تو سجدہ سہو واجب ہوگا. شکر خان کہہ رہے ہیں جی مفتی صاحب ناراض مت ہونا، کیا آپ کے پیچھے جو گڈے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں ایسے گڈے گھر میں رکھنا کیسا ہے؟ بھی جن کی جو ہے نا شکلیں نہیں بنی ہوئی ہیں، جن کی شکلیں وغیرہ نہیں بنی ہوئی ہیں، صحیح طریقے سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، تو پھر اس طرح کے نہیں رکھنے چاہیے. یہ بچوں کی ضد ہے تو جو ہے اس لیے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، اور موقع بھی ایسا ہو گیا کہ مجھے اس طریقے سے لائیو کرنا پڑا تو اس لیے یہ چیزیں آپ لوگوں کو دکھ رہی ہیں. لیکن بہرحال ٹھیک ہے، اسی سے کم ایک مسئلہ تو معلوم ہو گیا. تو ان کی اگر آپ دیکھیں گے تو صحیح طریقے سے ناک کان آنکھ منہ وغیرہ صحیح طریقے سے نہیں بنے ہوئے ہیں. اور علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی کے صحیح طریقے سے ناک کان آنکھ منہ وغیرہ نہ بنے ہوئے ہوں تو پھر ان کی گنجائش ہوتی ہے جیسے پہلے زمانے میں کپڑے وغیرہ کی گڈے گڑیاں بنا کر کے کھیلتے تھے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب ان کی رخصتی ہوئی تو وہ اپنے ساتھ میں چھوٹے چھوٹے گڈے گڑیاں بھی لائی تھی جن سے وہ کھیلتی تھی. علماء نے تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ کپڑے کی تھی اور ان کے ناک کان آنکھ منہ وغیرہ بنے ہوئے نہیں تھے. تو جو ایسے ہوں کہ جن کی شکلیں صحیح طریقے سے نہ بنے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، مٹے ہوئے ہوں یا اتنے چھوٹے ہوں کہ دور سے دیکھنے پر جانے پہچانے نہ جاتے ہوں تو پھر ان کی اجازت دی ہے علماء نے. یہ مسئلہ ہے اس سلسلے میں. اچھا آگے چلے. محبوب حسن کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جس بندے پر ناراض ہوتا ہے کیسے پتہ چلے؟ بھائی اس سے عبادت کی توفیق چھین لی جاتی ہے، اس سے عبادت کی توفیق چھین لی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کی توفیق نہیں دیتے جس بندے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. اچھا آگے چلے. فین آف مفتی معمور بدر کہہ رہے ہیں لگتا ہے آپ کے گھر پیچھے سے اتنے سارے کھلونے رکھے ہیں. جی ہاں گھر میں اتنے سارے پیچھے کھلونے رکھے ہوئے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں بھی گھروں میں ہونی چاہیے دل بہلانے کے لیے، لیکن وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ جو حرام ہیں. تو جو حلال کی کیٹیگری میں آتی ہوں، حلال کے دائرے میں ہوتی ہوں تو ان کو رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ویسے بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں گھر میں. اچھا محمد خلیل خان کہہ رہے ہیں کیا قسم کا کفارہ کیا ہے وضاحت فرمائیے. جی قسم کے کفارے کے تعلق سے ویسے میری ویڈیو موجود ہے، وہاں پر آپ دیکھ لیجیے گا. قسم کا کفارہ کیا ہے؟ یا تو 3 دن کے لگاتار روزے رکھے، یا تو پھر 2 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلائے. غلام آزاد کرنے والی صورت تو آج ہے نہیں، تو اگر کسی نے قسم توڑ دی ہے تو کتنا 10 مسکینوں کو، جی 10 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلائے. فکفارتہ اطعام 10 مساکین، تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے 2 وقت، صبح بھی اور شام بھی. اور اگر وہ نہیں کر سکتا ہے تو پھر 3 دن کے روزے رکھے. یہ ہے قسم کا کفارہ. محمد خلیل خان اور کہہ رہے ہیں وسیم رضوی نے قرآن لکھا 26 آیت نکال دیا کہہ رہا ہے. دیکھیں وسیم رضوی جو ہے نا وہ شیطان ہے، مردود ہے، لعین ہے، اور اس کو کیا کہا جائے، جتنی گالیاں دی جائے اس کو کم ہے. بہرحال قرآن ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر رد و بدل اور چینجنگ قابل قبول نہیں ہے. بلکہ ایک عالم میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے بھی کوشش کی تھی کہ قرآن کو چینج کر دیا جائے. یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ قرآن کریم میں جو پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے تو اصل میں وہاں سے نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کی ترتیب ان کے حساب سے الگ ہونی چاہیے تھی. تو انہوں نے بھی یہ کوشش کی تھی، لیکن علماء اہل سنت والجماعت نے اس کو قبول نہیں کیا ہے. قرآن کی جو ترتیب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور سے چلی آ رہی ہے تو قرآن کی وہی ترتیب ہے، امت میں وہی رائج ہے اور امت کے لیے وہی لائق عمل ہے اور قابل نمونہ ہے. تو قرآن وہی معتبر ہے. اب اس میں کوئی آگے پیچھے کرتا ہے، چاہے وہ صورتوں کو بدلتا ہو، قرآن کریم کے پارے جو جہاں سے شروع ہوتے ہیں اس ترتیب کو بدلتا ہو، یا جیسے وسیم رضوی کی طرح جو ہے وہ 26 آیتیں نکال کر کے دوسرا قرآن پیش کرتا ہو، تو وہ لائق عمل نہیں ہے. قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے. انشاءاللہ تا قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن کی حفاظت فرمائیں گے. تو اس لیے ہمیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں البتہ ایسے جو شیطان قسم کے جو لوگ ہیں تو ہمیں بھرپور حتی الامکان قانون کے دائرے میں رہ کر کے ایسے لوگوں کے خلاف پروٹیسٹ کرنا چاہیے اور ان کو ان کی حقیقت یاد دلانی چاہیے. قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے کتاب ہے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کی کتاب ہے. تو اس لیے اپنا احتجاج درج کرائیں، اپنا مظاہرہ درج کرائیں اور ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کی مانگ کریں کہ مذہبی معاملہ ہے، ہمارا معاملہ ہے اور پوری امت کے اس کے اوپر اتفاق ہے. لہٰذا کسی شخص کا اپنی منمانی مرضی کے مطابق اس کو بدل دینا کسی اعتبار سے جائز نہیں ہے. رہ گئی بات یہ کہ اس میں کچھ آیتیں ایسی ہیں ویسی ہیں، تو بھائی آپ کسی بھی مذہبی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لو، چاہے یہودیت کی ہوں، چاہے عیسائیت کی ہوں، چاہے ہندو مت کی ہوں، کسی کی بھی ہوں، تو اس میں آپ کو ایسے ورسز، ایسی آیتیں، ایسی چیزیں آپ کو مل جائیں گی کہ جو کسی نہ کسی کے اعتبار سے غلط اس سے میسج جا رہا ہے. تو ہر کتاب میں آپ مل جائیں گے. آپ لائیے، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ دیکھیں یہ آیت ایسی ہے جس سے یہ پھیل رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. تو ہر مذہب کی کتابوں میں اس طرح کی باتیں آپ کو مل جائیں گی. تو یہ تو کوئی مطلب نہیں ہے کہ مجھے جو چیز اچھی نہیں لگے میں اس کو بدل دوں گا. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. تو اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کا ہم کو وہ کرنا چاہیے.
اچھا، ساحل احمد کہہ رہے ہیں عدت وفات میں ایام چاند کے اعتبار سے پورے کیے جائیں گے یا دنوں کے اعتبار سے؟ جی، اگر کسی کی وفات ہوئی ہے تو یوں دیکھا جائے گا کہ اسلامی اعتبار سے پہلی تاریخ کو عدت وفات ہوئی ہے یا نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہوا چاند کے اعتبار سے پہلی تاریخ کو، تو اب 4 مہینہ 10 دن، مہینہ چاہے 29 کا ہو چاہے 30 کا ہو، تو اگر پہلی تاریخ کو ہوا ہے تو 4 مہینہ 10 دن شمار کیے جائیں گے، اور اگر پہلی تاریخ کو نہیں ہوا بلکہ مہینے کے کسی اور تاریخ میں 2 4 6 10 12 15 جس بھی تاریخ کو ہوا ہو لیکن پہلی کو نہیں ہوا ہے، تو اب ایسی صورت میں 130 دن پورے شمار کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور ہر مہینہ 30 دن کا شمار ہوگا، ہر مہینہ 30 دن کا، تو 4 مہینہ 10 دن بیٹھیں گے 130 دن بیٹھیں گے، تو پھر ہم دنوں کے اعتبار سے پوری کریں گے۔ آگے چلیے، عاطف اسلم کہہ رہے ہیں مفتی صاحب عورت بیٹھ کے نماز ادا کرے یا کھڑے ہو کر کے؟ ہمارے سے میں نے اکثر بیٹھ کر نماز ادا کرتے دیکھا ہے، بتائیے۔ دیکھیں، جیسے مرد کے لیے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے تو ایسے ہی عورت کے لیے بھی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ البتہ جن عورتوں کو عذر ہے بیٹھ کر کے ہی نماز پڑھ سکتی ہیں، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا ان کے لیے مشکل ہے، جیسے گھٹنوں میں درد ہے، کوئی اور تکلیف ہے، کوئی اور بیماری ہے، تو جو کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتی اس کے لیے بیٹھنے کی اجازت ہے، لیکن جو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتی ہے تو اس کے لیے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، ایسی عورتوں کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو عذر کی وجہ سے بیٹھ سکتے ہیں ورنہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ عاطف اسلم آگے سوال پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب، اچھا یہ تو ہو گیا ہے۔ ایم ڈی صداقت کہہ رہے ہیں مفتی صاحب نماز کے درمیان سے ایک آیت چھوٹ جائے تو کیا نماز ہوگی یا نہیں؟ جی ہاں، نماز تو ہو جائے گی۔ اگر نماز کی ایک رکعت میں ما یجوز بہ الصلاۃ قرات پائی جا رہی ہے، یعنی اتنی قرات پائی جا رہی ہے کہ جس سے نماز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایک بڑی آیت یا چھوٹی 3 آیتوں کے بقدر، تو اگر بیچ میں سے کوئی آیت چھوٹ جائے تو نماز اس کی ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ محبوب حسن کہہ رہے ہیں کیا صدقہ کیا کہہ رہے ہیں ہجڑوں کو دینے کا حکم؟ صدقہ، جی صدقہ دیکھیے صدقہ بھی مسلمان کو دیا جاتا ہے اور مسلمان کو بھی مستحق کا۔ اب ہجڑوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، تو اگر کوئی ہجڑا مسلمان ہے اور وہ مستحق بھی ہے، وہ نہیں مانگنے والے، یہ مانگنے والے تو ہم سے زیادہ امیر ہوتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کے، یہ تو ہم سے زیادہ وہ ہوتے ہیں اس کے، تو اگر کوئی مستحق ہے صحیح معنوں میں ہجڑا ہے اور مسلمان ہے تو اس کو دے سکتے ہیں، لیکن جس کا پتہ نہیں ہے تو پھر ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے، پھر ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے۔ آگے چلیے، شیخ انظر کہہ رہے ہیں محترم مسئلہ ہے داڑھی کو کنگھی کرتے وقت داڑھی بہت گرتی ہے، اگر ادھر گرے تو کیا مسئلہ ہے اور گرنے والی داڑھی کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اگر داڑھی کے بال ٹوٹتے ہی ہیں، ہمارے بھی ٹوٹتے ہیں، سبھی کے ٹوٹتے ہیں، تو اس میں بہتر یہ ہے کہ ایسے داڑھی کے بالوں کو ہاتھ میں لے کر کے ان کے 2 ٹکڑے کر کے کسی ایسی جگہ ڈال دے کہ جہاں پر کسی کے پیر وغیرہ پڑنے کا اندیشہ نہ ہو، جہاں پر کسی کے پیر وغیرہ پڑنے کا اندیشہ نہ ہو تو ایسی جگہ ان بالوں کو ڈال دینا چاہیے۔ اچھا جی کیا کہہ رہے آواز حق دیوبند کہہ رہے مفتی صاحب ہندوستان کیا دارالحرب ہے؟ جی نہیں، ہندوستان کو دارالحرب بعض علماء نے شمار نہیں کیا ہے بلکہ اس کو جمہوری ملک مانا ہے۔ جمہوری ملک کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کبھی اسلامی حکومت ہو سکتی ہے اور کبھی غیروں کی بھی حکومت ہو سکتی ہے، تو ایسا ملک کہ جہاں حکومت کا پتہ نہیں ہے کون حکومت کرے گا، چونکہ یہاں حکومت کرنا یہ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، لوگ جس کو اپنا حاکم بنا لیں گے وہ حاکم بنے گا، تو حاکم مسلمان بھی ہو سکتا ہے اور غیر بھی ہو سکتا ہے، تو ایسے ملک کو نہ دارالحرب کہہ سکتے ہیں نہ دارالاسلام کہہ سکتے ہیں، تو اس لیے جمہوری اس کو ملک قرار دیا گیا ہے کہ بھئی یہ جمہوری ملک ہے۔ دارالحرب کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اسلامی حکومت نہیں آ سکتی، حالانکہ یہاں آ سکتی ہے، تو اس لیے علماء نے جمہوری ملک کہا ہے، اگرچہ بعض علماء نے دارالحرب کا بھی کہا ہے، لیکن جمہوری ملک ماننے والے علماء کی رائے زیادہ بہتر ہے اور زیادہ تعداد بھی ہے۔ اچھا عاطف اسلم کہہ رہے ہیں کیا قرآن اور حدیث کی روشنی میں اچھا حلالہ کیا ہے؟ حلالہ جی حلالے کا مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے، جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے اور پھر واپس اس سے نکاح کرنا چاہے تو اس کی ایک شکل شریعت نے بیان کی ہے، حالانکہ اصل تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب کسی نے شریعت کی مخالفت کر دی ہے اور 3 طلاق دے دی ہے، حالانکہ 3 نہیں دینا چاہیے تھا، 1 سے بھی مسئلہ حل ہو جاتا تھا، 2 سے بھی مسئلہ حل ہو جاتا تھا، لیکن اس نے 3 طلاق دی ہے جس سے شریعت نے ناپسند کیا ہے، لیکن اس نے یہ دے کر کے یہ عمل کر لیا ہے اور پھر واپس اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو شریعت نے اس کو سبق سکھانے کے لیے ایک طریقہ نکالا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ایسی عورت جس کو 3 طلاق دے دی گئی ہوں تو وہ عدت گزارے، عدت گزارنے کے بعد کسی دوسرے شخص سے نکاح کرے اور وہ بندہ خود طلاق دے، ادھر سے کوئی پیشکش نہ ہو، پہلے شوہر کی طرف سے کوئی پیشکش نہ ہو، جی تو پہلے شوہر کی طرف سے کوئی پیشکش نہ ہو، بلکہ وہ بندہ خود سے اس کو طلاق دے دے، یا تو اس کی وفات ہو جائے یا عورت خود سے خلا لے کر کے اس دوسرے بندے سے علیحدگی حاصل کر لے،
تو اس کو اور پھر اس سے علیحدگی حاصل کر کے اس کی عدت گزار کر کے پھر پہلے والے شوہر کے پاس آئے تو اس کو شرعی اصطلاح میں حلالہ کہتے ہیں، اور یہ بعض صحابہ میں ہوا ہے، یہ بعض صحابہ میں ہوا ہے، حدیث سے بھی اس کا ثبوت ہے، قرآن سے بھی اس کا ثبوت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر کسی نے 3 طلاق دے دی ہے تو جب تک کہ یہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کسی دوسرے سے نکاح نہ کر لے۔ تو چونکہ حلال ہونے کے لیے دوسرے سے نکاح کرنا ضروری ہے، اس لیے اس کو حلالہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ عمل کے جس کے ذریعے سے بیوی پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی۔ یاد رکھیے اس میں شریعت کی ایک منشا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے عورت کو اس سے بہتر شوہر مل جائے، دوسرے والا اس سے بہتر شوہر مل جائے تو اس کا اس سے جان چھٹکارا ہو جائے۔ بہرحال کئی ساری مسئلے ہیں اس کے اندر، حلالے کے اوپر میرا بیان ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا تو وہاں آپ کو اس میں سمجھ میں آ جائے گا۔ تو بہرحال اس عمل کو جو عمل ہوتا ہے کہ کسی دوسرے سے نکاح کرنا، ٹھیک ہے، پھر اس سے طلاق لے کر کے یا اس کا انتقال ہو گیا ہے یا اس سے خلا لے کر کے پھر پہلے شوہر کے لیے جو ہے پہلے شوہر کے نکاح میں آنا، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو حلالہ کہا جاتا ہے۔ اچھا آگے چلیے، مولوی ہارون کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کھانا کھانے کے بعد پہلے کون سے انگلی کو چاٹنا چاہیے، سنت طریقہ کیا ہے؟ بھائی سنت طریقہ کا تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی سی بھی انگلی چاٹی جا سکتی ہے، کوئی سی بھی انگلی چاٹی جا سکتی ہے تو بہتر ہے۔ ہم لوگ تو چھوٹی انگلی سے شروع کرتے ہیں، پہلے چھوٹی انگلی پھر یہ والی پھر آہستہ آہستہ انگوٹھا، تو ہمارا طریقہ تو یہ ہے۔ البتہ سنت کیا ہے وہ فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے، انشاءاللہ بعد میں دیکھ کے میں بتا دوں گا، تاکہ کوئی سی بھی آپ چاٹ لیجیے تو بہرحال ادا ہو جائے گا۔ آج کل لوگ فرائض کو چھوڑ کر کے سنتوں پہ زیادہ دھیان دے رہے ہیں، حالانکہ پہلی چیز فرائض ہے، تو پہلے فرائض ادا کرنے کی فکر کیجیے، بعد میں سنتوں کی۔ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر آپ سنتیں پوچھ رہے ہیں تو یہ واقعی سنت سے محبت کہہ لیجیے، تعلق کہہ لیجیے، اس کی بات ہے، لیکن پہلی کوشش ہونی چاہیے کہ فرائض ہمارے صحیح طریقے سے ادا ہو جائیں۔ اچھا آپ لوگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کیا کہہ رہے ہیں، اچھا ساحل احمد مولانا ندوی، ٹھیک ہے بھائی آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے میں کن کی بات کر رہا تھا۔ اوکے، محبوب حسن کہہ رہے ہیں ناپاکی کی حالت میں جانور کو ذبح کر سکتے ہیں، اس کا گوشت حلال یا حرام ہوتا ہے؟ جی ہاں، ناپاکی کی حالت میں اگر بندہ ذبح کر دے تو بہرحال ذبح ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ناپاکی اگر ہاتھ پہ نہیں لگی ہے تو اس کا ہاتھ پاک کہلائے گا، اگر ہاتھ پہ کوئی ناپاکی نہیں لگی ہے تو پھر اس کا ہاتھ پاک کہلائے گا، لہٰذا اگر وہ ناپاکی کی حالت میں بھی بسم اللہ پڑھ کر کے ذبح کر دے تو جانور حلال کہلائے گا، اور کیا کہتے ہیں جی، تو جانور حلال کہلائے گا اور اس کا گوشت وغیرہ کھانا سب چیزوں کیا ہوگی، اجازت ہوگی۔ آگے چلیے، جی عائشہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم، عشاء کی نماز 11 رکعت پڑھ سکتے ہیں کیا؟ دیکھیں 4 سنت موقدہ ہیں ان کو بھی پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، 4 فرائض ہیں، 2 سنت موقدہ ہیں ان کو بھی پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور 3 رکعت وتر واجب ہیں۔ تو اگر ان کو ٹوٹل ملا لیا جائے تو یہ 4 4 دنیا 8 اور 2 10 اور 3 13 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بیچ میں 2 سنت جو ہے اگر ان کو آپ اسکپ کرتے ہیں تو پھر 11 ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ سارے کے سارے جو سنت موقدہ ہیں ان کو بھی ادا کریں، اور جو وتر ہیں وہ تو واجب ہیں ہی۔ البتہ جو نفل نمازیں ہیں تو نفل کو آپ چھوڑ سکتے ہیں، باقی سنت موقدہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ ان کو چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے۔ اچھا آگے چلیے، یاسین بھائی ہمارے کیا کریں، کیا دیوار پر ہاتھ مار کر کے تیمم کر سکتے ہیں جبکہ دیوار صاف ہو؟ جی ہاں، دیوار پر تیمم ہو جائے گا، دیوار چاہے مٹی کی بنی ہو، چاہے چونے کی بنی ہو، چاہے ٹائلز وغیرہ کی ہو، ٹائلز پہ بھی علماء نے تیمم کی اجازت دی ہے، تو دیوار پر ہاتھ مار کر کے تیمم کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ ایسی دیوار ہو جس پہ ہلکا پھلکا گرد و غبار ہو، تو جس کے اوپر ہلکا پھلکا گرد و غبار ہو تو ایسی دیوار تلاش کرنی چاہیے اس کے لیے۔ اچھا جی، یہ ہمارے دوست ہیں مفتی صاحب جو ہے جن کی آئی ڈی ہے خادم القرآن، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ذرا اپنا مائک میوٹ کر لیجئے کیونکہ آپ کے مائک کی آواز آ رہی ہے تو تھوڑا سا ڈسٹربن ہو رہا ہے۔ جی جزاک اللہ خیر، اور اگر آپ جواب دینا چاہتے ہیں تو پھر میں چپ ہو جاتا ہوں، پھر آپ جواب دے دیجیے گا جیسا بھی آپ کا مشورہ ہو۔ اچھا محمد خلیل خان کا سوال ہے، قرآن مجید غلطی سے گر جائے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ دیکھیں اگر قرآن مجید کبھی غلطی سے گر جائے تو پھر ایسی صورت میں آدمی کو چاہیے کہ اللہ سے توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرے، تو بس یہی کفارہ ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اپنے اطمینان قلب کے لیے اگر کچھ صدقہ خیرات کر دے تو الگ بات ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ قرآن کریم گرا ہے تو آدمی اللہ سے توبہ استغفار کرے کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا ہے، آئندہ انشاءاللہ نہیں ہوگا، تو صدق دل سے توبہ و استغفار کرے۔ باقی اطمینان قلب کے لیے اگر صدقہ خیرات کرتے تو اچھی بات ہے، نہیں تو باقی صرف توبہ و استغفار کافی ہے۔
شکور خان کہنے جی مفتی صاحب کیا سورج کے نکلتے وقت میں قرآن کی تلاوت یا کوئی اور وظیفہ ذکر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ جی ہاں، دیکھیں نماز پڑھنا منع ہے، سورج طلوع کے وقت میں نماز پڑھنا منع ہے، باقی آپ کو قرآن پڑھنا ہے، کوئی اور ذکر کرنی ہے، کوئی اور تسبیح پڑھنی ہے تو وہ تسبیح پڑھی جا سکتی ہے، تو صرف نماز منع ہے، ذکر اذکار وغیرہ میں کوئی منائیگی نہیں ہے۔ جی آگے چلیے، کیا ہے یہ لوبی لوبا؟ اچھا، السلام علیکم حضرت، اگر ہم نے اللہ سے کسی کام کو نہ کرنے کا وعدہ کیا اور بھول گیا ہوں کہ وعدہ کیا تھا یا نہیں، اس صورت میں کیا کریں؟ جب بھول گئے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اگر یاد آ جائے، دیکھیں وعدہ عہد کرنا الگ چیز ہے اور قسم کھانا الگ چیز ہے، تو اگر آپ نے قسم نہیں کھائی تھی، اگر قسم کھا لی تھی پھر توڑ دی تب تو کفارہ لازم آئے گا، لیکن اگر قسم نہیں کھائی تھی، عہد وعدہ کیا تھا پھر اس کو توڑ دیا، تو اسی صورت میں بھی آپ کو توبہ استغفار کرنا چاہیے، اس کے علاوہ اور کچھ لازم نہیں ہوگا، لیکن وعدہ خلافی کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، تو یہ مسئلہ ہے۔ آگے چلے، فواز علی کہہ رہے ہیں عقائد کی جو کتاب ہے جیسے کیا کہہ رہے ہیں حسام الحرمین اور محند المفند، اس میں عقائد پہ بحث ہوئی ہے، ایک مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے وہی عقائد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد ہیں، بحث کی ضرورت ہی نہیں۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد کیا ہیں کیا نہیں ہیں، تو اس کا بھی تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا دیکھیں ہمارے زمانے میں بہت ساری چیزیں وہ ہو گئی ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں نہیں تھی، جیسے ایک مسئلہ لے لیجئے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے کہ نہیں ہے، تو یہ بعد کے لوگوں نے آ کر کے مسئلہ اٹھایا ہے، حضور کے زمانے میں اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، چونکہ صحابہ کا جو ایمان تھا وہ الگ ایمان تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوال کے جواب کے لیے موجود تھے، تو جب بھی ان کو کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی مسئلہ آتا تو حضور اس کو بتا دیا کرتے تھے، تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جن کی ضرورت اس وقت نہیں تھی، بعد کے لوگوں میں جب اس کی ضرورت پڑی تو علماء نے، محدثین اور فقہاء کرام نے تو ان کا مطلب بیان کیا ہے، بہت سارے ایسے مسائل ہیں، تو اس لیے اس زمانے میں ضرورت ہے، صرف اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ اب کوئی آگے آپ سے سوال کرے گا آ کر کے کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں کیا عقیدہ تھا کہ اللہ عرش پہ ہے کہ نہیں ہے، میرا خیال یہ ہے کہ اس کا شاید آپ جواب نہیں دے پائیں گے، آپ شاید اس کا جواب نہیں دے پائیں گے کہ اللہ عرش پر ہے کہ نہیں ہے، حضور کا کیا عقیدہ تھا، اور بہت ساری باتیں ہیں عقائد کے تعلق سے، اگر آپ پوچھیں گے تو آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا، آپ کو فقہاء محدثین سے مدد لینی پڑے گی، سہارا لینا پڑے گا، اور اس کے اعتبار سے آپ کو سامنے والے کو مسئلہ بتانا پڑے گا۔ چلیے، ابو سعید انصاری، السلام علیکم مفتی صاحب، کیا کہہ رہے ہیں ڈیجیٹل تسبیح گر جائے تو وہ تو تسبیح ہے، تو ڈیجیٹل تسبیح اگر گر جائے تو اس میں کوئی اللہ کا نام یا کچھ وغیرہ لکھا ہوا تو ہوتا نہیں ہے، تو وہ تو ایک اعتبار سے مشین ہے، تو اگر مشین گر گئی تو جیسے آپ کا موبائل فون گر جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا پین گر جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ایسے ہی ڈیجیٹل تسبیح بھی ایک مشین ہے، اگر گر جائے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہاں اگر اس میں کچھ قرآن کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں یا ایسے کوئی اسماء مقدسہ لکھے ہوئے ہیں تو پھر توبہ استغفار ضروری ہے۔ اچھا، اور کیا کہہ رہے ہیں انعام الحسن، کہہ رہے ہیں ہیلتھ کے لیے کچھ وظیفہ اور نسخہ بتا دیجئے۔ ہیلتھ کے لیے بھائی وظیفے سے زیادہ جو ہے وہ کھانے پینے پہ دھیان دیجئے، وظیفے سے زیادہ اگر آپ کھانے پینے اور دوسری چیزوں پہ دھیان دیں گے تو انشاءاللہ وہ زیادہ اس سلسلے میں جو ہے لائق اصلاح ہوں گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں اور ساتھ میں یا قویو اس کی روزانہ ایک ایک تسبیح پڑھتے رہیں، یا قویو اس کی روزانہ ایک ایک تسبیح پڑھتے رہیں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ باقی کھانے پینے پہ زیادہ دھیان دیجیے، ڈاکٹر لوگوں سے مشورہ کیجیے کہ صحت اور ہیلتھ کے اعتبار سے کیا کیا چیزیں مجھے کرنی چاہیے، وہ چاہے ورزش ہو، یوگا ہو، یا مطلب جو بھی چیزیں ہوں، یوگا تو نہیں، یوگا تو علماء نے ناجائز کہا ہے، یوگا نہیں، جو دوسری اور ایکسرسائز ہیں وہ۔ اچھا، کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم، کچھ ہفتوں سے ذہین میر نظر نہیں آ رہے ہیں، لائے میں جی وہ تھے، پچھلے ہفتے بھی تھے ذہین میر، لیکن انہوں نے سوال کچھ کم کیے تھے، تو بہرحال آتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی بات بری لگ گئی ہو، بہرحال واللہ عالم، یا ان کو کچھ مسئلہ رہا ہو۔ زبی شیخ کہہ رہے ہیں کافرین کو بھی کہنا کیسا ہے، کافرین کو بھائی کہنا کیسا ہے، کافرین کو بھائی کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں اسلامی اعتبار سے تو وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں، بھائی جب ہم کہتے ہیں تو اس کے کئی سارے مطلب ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ہمارے ملک دوست بھائی ہیں تو آپ اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا جیسے کہتے ہیں دوست بھائی ہے، یعنی دوستی کے اعتبار سے بھائی کے درجے میں دوسرے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے، تو آپ کس نیت سے کہنا چاہ رہے ہیں تھوڑی سی اگر اس کی وضاحت کر دیں تو بہرحال زیادہ بہتر رہے گا۔ بھائی کو عموماً مطلب ہم پیار محبت سے کسی شخص کو اپنائیت کے طور پہ کہ صاحب بھائی ہمارا نزدیکی تعلق ہے اس اعتبار سے ہم اس کو بھائی کہتے ہیں، باقی یہ بھائی ایسا لفظ ہے کسی کو بھی کہا جا سکتا ہے، یہ کسی کو بھی کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ دلی دوستی کا جو مسئلہ ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کافر کو بھائی بول دے رہا ہے کہ وہ میرا بھائی ہے تو کوئی مذاکرہ نہیں ہونا چاہیے، یہ تو پیار محبت بھرا لفظ ہے اور شاید ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں مزید یہ محبت پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائے۔
اچھا اور کیا کہہ رہے ہیں؟ عید کی نماز جنازہ کی نماز ہے، عید کی نماز، جنازے کی نماز اور جمعے کی نماز میں اگر ہوا خارج ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ ظاہر سی بات ہے بھائی، اگر ہوا نکل گئی ہے تو نماز ختم ہو گئی ہے، تو جا کر کے وضو کر کے اور نماز پڑھے۔ ایک تو بنا کا مسئلہ ہے، ایک تو بنا کا مسئلہ ہے کہ بھائی آدمی اگر اس طریقے سے ہوا خارج ہو جائے تو جائے بنا کسی سے بات چیت کیے۔ بنا کے جو مسائل ہیں وہ تھوڑا الگ ہیں، ان کو پہلے سمجھ لیجیے گا۔ تو بنا بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی جہاں سے آدمی کی نماز چھوٹی ہے وہیں سے آ کر کے شامل ہو جائے۔ اور دوسرا مسئلہ اور بہتر یہی ہے کہ عصر نو نماز پڑھنی چاہیے تاکہ کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ رہے، چونکہ بنا کے مسائل سے اکثر عوام واقف نہیں ہوتی ہے، عموماً لوگ واقف نہیں ہوتے ہیں، تو ان کو یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ عصر نو نماز پڑھیں، یہی ان کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ جو رکعتیں مل جائیں تو پوری کر لیں، ورنہ تو جو ہے بعد میں ادا کر لیں۔ عبد الکریم قاسمی کیا کہہ رہے ہیں؟ زکوٰۃ غیر مسلم کو دے سکتے ہیں یا نہیں اگر غیر مسلم غریب ہو؟ جی نہیں، غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ صرف اور صرف مسلمان کو ہی دی جائے گی، وہ صرف مسلمان ہی کا حق ہے۔ رہ گئی بات ہے کہ اگر کوئی غریب ہو تو اس کو ویسے جو ہے صدقات نافلہ کہہ لیجیے یا ویسی رقم سے ان کی مدد کرنی چاہیے، زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں ہے۔ آگے چلے عبد الوہاب پٹیل کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کا 5 مرتبہ اجمیر کو جانا حج کا ثواب ملتا ہے؟ جی نہیں، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں اور یہ غلو فی الدین ہے، یہ غلو فی الدین ہے۔ اجمیر کو جانا، اجمیر تو بہت بعد کی بات ہے، اجمیر تو بہت بعد کی بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ مدینہ جائے نا، مدینہ 5 چھوڑے اگر 10 مرتبہ مدینہ جائے تب بھی اس کو حج کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ حج کا مطلب یہ ہے کہ مخصوص دنوں میں مخصوص طریقے سے مخصوص عبادتوں کا نام حج ہے۔ تو اگر وہ مخصوص دن، مخصوص اوقات، مخصوص طریقہ نہیں پایا جائے گا تو حج نہیں ادا ہوگا۔ تو مدینے کو 10 بار جائیں گے تو حج کا ثواب نہیں ملے گا، تو بھلا اجمیر کو جانا کیسے ہو سکتا ہے؟ اجمیر کو جانا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے لوگوں کی غلط فہمی ہے، غلط بیانیاں ہیں اور غلو ہے، اس طرح کی باتوں سے بچنا چاہیے۔ آگے چلیے شکور خان کہہ رہے ہیں جی مفتی صاحب کیا عورتیں اپنے زیر ناف اور بغل کے بال صاف کرنے کے لیے آج کل کریم آتی ہے اس سے کر سکتی ہیں؟ جی ہاں، کریم وغیرہ کا استعمال کیا جا سکتا ہے، آج کل اس طرح کی کریم دستیاب ہیں تو ان سے بھی ان کو بھی استعمال کر کے صاف کر سکتے ہیں، کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ سعید الرحمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میں ابھی مسجد میں بیٹھا ہوں، میرا سوال حضرت مفتی صاحب یہ ہے کہ امام صاحب کو آمین کہنا چاہیے یا نہیں؟ جی ہاں، امام صاحب کو بھی آمین کہنا چاہیے، بہتر یہی ہے کہ امام صاحب آمین کہیں لیکن آہستہ آواز سے، وَلَضَّالِّينَ آمین اس طریقے سے کہنا چاہیے، تو بہتر یہی ہے۔ لیکن اگر نہیں کہیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوگی، نماز میں کوئی کمی آ جائے گی، بہتر ہے کہ ان کو بھی آمین کہنا چاہیے اور مقتدیوں کو تو کہنا ہی کہنا ہے۔ ذہین میر لیجیے، انہی کا ذکر ہو رہا تھا اور یہ آ گئے ہیں، حاضر ہو گئے ہیں۔ جی مفتی صاحب آج جلدی لائیو کیوں آئے؟ شکریہ اللہ کا مجھے پتہ چلا۔ اچھا جی، چونکہ نماز میں تھوڑا وقفہ ہو گیا ہے، ابھی 9 بجے ہماری نماز ہونے لگی ہے تو اس لیے سوچا کہ 1 گھنٹے کا لائیو پروگرام کر لیتے ہیں، تو اس لیے جلدی ہو گئی ہے اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تقریباً ہر ہفتے انشاءاللہ مغرب کے بعد ہی ہمارا یہ لائیو پروگرام ہوا کرے گا۔ اگر کبھی لیٹ فاسٹ ہوا تو انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا، خاص کر کے ہمارے چینل کا جو کمیونٹی ٹیب ہے، کمیونٹی میں جا کر کے چیک کر لیا کرے ایک بار کہ وہاں پر، کیونکہ روزانہ اتوار میں دوپہر 2 بجے سے پہلے ہم لوگ اپڈیٹ کر دیتے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام مغرب کے بعد ہوگا کہ عشاء کے بعد ہوگا، تو اس لیے آپ اتوار کے دن ایک بار اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے وہاں جا کر کے چیک کر لیا کریں کہ اس بار کا جو لائیو پروگرام ہے وہ کب ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم نے ڈالا تھا، بلکہ صبح ہی ڈال دیا تھا کہ انشاءاللہ پروگرام 7 بجے ہوگا۔ اچھا کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، تقریر کیسے کرنا چاہیے، جذبات سے یا نرمی سے، اور کس موضوع پر تقریر کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ تو جو ہے ٹاپک سے تعلق رکھتا ہے کہ آپ کا ٹاپک کیا ہے۔ بہرحال ٹاپک تو اصل تو یہی ہے کہ نرمی سے بات چیت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، تو ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، تو حکمت کے ساتھ میں، موعظت کے ساتھ میں، نرمی کے ساتھ میں سمجھانا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ٹاپک ایسا ہے کہ لوگ جذبات میں آ کر کے سمجھتے ہیں تو پھر کہیں کہیں آپ جذبات کا بھی اپنے اظہار کر سکتے ہیں کہیں کہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ نرمی سے کرنا چاہیے، کیونکہ نرمی والی بات ذہن میں اور دل میں زیادہ اترتی ہے، تو نرمی کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ باقی جو بھی ٹاپک چل رہا ہو، جیسے بھی قربانی کا ایام آنے والے ہیں تو قربانی کے اوپر آپ بات چیت کریں، قربانی کے فضائل ہیں، قربانی کے مسائل ہیں، قربانی کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہاں سے شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، تو ان سب باتوں کو آپ لے سکتے ہیں۔ تو ہر مہینے کے اعتبار سے دیکھ لیں کہ اس مہینے میں کیا خاص جو ہے واقعہ پیش آیا تھا، اس کے کیا خاص فضائل ہیں، کیا عبادتیں ہیں، تو ہر مہینے کے اعتبار سے ایک ہے کتاب ہے 12 مہینوں کی 12 تقریریں، تو آپ اس سے بھی مدد لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں۔ اچھا چلیے آگے۔ جی قادر عبد القادر شیخ ہیں، مفتی قادر صاحب
اچھا جی، اور آگے چلیے. زبیر احمد کہہ رہے ہیں اذان کے وقت کتے کیوں بولتے ہیں؟ اذان کے وقت کتے کیوں بولتے ہیں؟ تو ایسا ہم نے سنا ہے، ویسے اب تک پڑھنے میں تو آیا نہیں ہے کہیں پہ، ایسا سنا ہے کہ اذان کے وقت فرشتے اترتے ہیں تو ان فرشتوں کو دیکھ کر کے یہ کتے بھونکتے ہیں یا بولتے ہیں، یہ ہم نے سنا ہے. باقی تو چونکہ اب تک کسی نے سوال پوچھا نہیں تھا تو انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید تحقیق کر کے پھر آپ کو کوئی معتبر جواب دیا جائے گا. جو ہم نے سنا تھا وہی آپ کو بتا دیا. سنی سنائی باتیں بہت لوگوں میں رائج ہیں. ایم محمد مفتی صاحب اگر کسی نے قسم کھائی وہ یہ کہ میں ننگے پنڈت پر لوگوں کو تبرکاً دودھ ڈالتے دیکھا ہے لیکن اس دیکھا نہیں تو کیا میں سمجھا نہیں ہوا. میں نے ننگے پنڈت پر لوگوں کو تبرکاً دودھ ڈالتے دیکھا ہے لیکن اس دیکھا نہیں ہے تو کیا اس پر کفارہ کرنا؟ تو یہ مجھے آپ کا سوال سمجھ میں نہیں آیا ہے. اگر کوئی پنڈت ڈال رہا ہے ننگا ہو کر کے تو ڈالنے دے جس کو جو ڈال رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا دیکھنا نہ دیکھنا کیا فرق پڑتا ہے. ہاں اگر آپ نے کسی ننگے کو دیکھا ہے تو ننگے شخص کو آپ نے دیکھا ہے تو پھر آپ اس کے اوپر توبہ و استغفار کر سکتے ہیں کہ بھائی ہاں کسی کا سطر دیکھ لیا ہے، تو کسی کا سطر دیکھ لیا ہے تو اس اعتبار سے آپ توبہ استغفار تو کر سکتے ہیں. باقی اس کے علاوہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں تو مزید وضاحت کے ساتھ لکھ دیجیے گا. اچھا ذہین میر کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ اپنا ساتھ کیا رہے کیا کہہ رہے ہیں آج اپنا ساتھ کی رہے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم. ایم ڈی قرار کہہ رہے ہیں جی وعلیکم السلام. محمد احمد محمد کہہ رہے ہیں مفتی صاحب مرغ ذبح کرنے کے فوراً بعد بنا پیٹ کاٹے پیٹ کا سامان نکالے گرم پانی میں ڈال دیں پنکھ چھوڑنے کے لیے، تو ایسے مرغوں کا گوشت حلال ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے چونکہ جب تک کہ اصل جو ذبح کرنے کا مقصد ہے وہ ہے کہ جانور میں سے خون نکل جائے. چونکہ حرام چیز جو ہے وہ خون ہے، تو جب تک کہ خون نہیں نکلے گا تب تک کہ جانور حلال نہیں ہوگا. اور یہ جو آپ نے شکل بتائی ہے بہت ساری جگہ میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ کاٹتے ہی فوراً اس کو گرم پانی میں ڈال دیتے ہیں، لیکن ایسی صورت میں نقصان نہیں ہوگا کہ گرم پانی میں ڈالتے ہی جو خون ہے وہ رک جائے گا اور صحیح طریقے سے خون باہر نہیں نکلے گا. اور اگر صحیح طریقے سے خون باہر نہیں نکلا تو صحیح اعتبار سے اس جانور کا گوشت کھانا مناسب نہیں ہے. تو اس لیے اس عمل سے بچنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. پنکھ دوسرے طریقے سے بھی اکھاڑے جا سکتے ہیں، تو لوگوں کا یہ طریقہ غلط ہے. چونکہ جب صحیح طریقے سے خون نہیں نکلا تو جانور صحیح طریقے سے حلال نہیں ہوگا، اور جب صحیح طریقے سے حلال اور ذبح نہیں ہوا ہے تو پھر اس کا گوشت نہیں کھانا چاہیے. تو اس لیے اس طرح کے جانور کے گوشت کھانے سے بچنا چاہیے اور لوگوں کو بھی اس عمل سے بچنا چاہیے جو گوشت وغیرہ کاٹنے کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں خون نکل گیا ہے، پورا خون مکمل نکل گیا ہے، پھر ڈال سکتے ہیں، پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے. اقبال پٹیل کہہ رہے ہیں امامت کے مسائل چاہیے. جی ایک تو کتاب مولانا رفعت قاسمی کی مسائل امامت، آپ اس کو لے لیجئے، وہاں آپ کو مسائل مل جائیں گے. اور ایک مفتی سلمان منصور پوری کی ہے کتاب المسائل، تو اس میں جلد اول میں آپ کو کئی سارے امامت کے مسائل مل جائیں گے. ذہین میر کہہ رہے ہیں سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے مفتی کیا فیض الوحید صاحب کے لیے دعا کرے. جی مفتی فیض الوحید صاحب ان کا بھی انتقال ہوا ہے، جو ہے بڑے محدث تھے، بڑے شیخ تھے. اللہ تبارک و تعالی ان کو جو ہے ان کی مغفرت کے فیصلے فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. تو ان کے جو بھی شاگردان ہیں جہاں جہاں پھیلے ہوئے ہیں انہیں سب سے گزارش ہے کہ جہاں تک بھی میری آواز پہنچے کہ ان کے حق میں دعائے مغفرت کریں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے. اچھا ذہین میر کا اگلا سوال ہے مفتی صاحب آپ کا ساتھ اور کیا آن لائن ہے؟ میرے ساتھ اور کیا آن لائن ہے؟ جی میرے ساتھ ہمارے ایک ساتھی ہیں مفتی عبد القادر صاحب، جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا. تو یہ اصل میں آج کا ہمارا پروگرام یہ تھا، ہمارا ایک گروپ ہے مجلس مشاورت کے نام سے، اس میں ہندوستان سے بہت سارے بڑے بڑے مفتیان کرام شامل ہیں. تو ایسا میرا دل تھا کہ میں اپنے ان مفتیان کرام ساتھیوں کو مدعو کروں اور میں نہ ہو کر کے یہ حضرات آپ کے سوالوں کے جواب دیں. تو پچھلے تقریباً 2-3 دن سے یہی مشورہ چل رہا تھا کہ بھئی کون ساتھی آج کے ہمارے صلاح پروگرام میں جڑیں گے، کون ہمارے ساتھ دیں گے. تو ایک آدھ ساتھی تیار ہوئے مگر وقت پہ وہ حاضر نہیں ہو سکے. تو یہ ہمارے ساتھی ہیں مجلس مشاورت سے، یہ آج اس لیے شامل ہوئے ہیں کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ بھئی سوال جواب کا طریقہ کیا ہوتا ہے، نہج کیا ہوتا ہے، کیسے لوگ سوال کرتے ہیں، کیسے ان کو جواب دینا ہوتا ہے، کیا جواب دینا ہوتا ہے. تو اس نیت سے آج یہ کچھ حضرات جو ہے ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں. تو یہ ہمارے ساتھی ہیں، مفتی صاحب ہیں. تو انشاءاللہ یہ تو آپ یہ وہی دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اپنے ساتھ میں اور دوسرے مفتیان کرام کو بھی شامل کریں گے. تو پھر میں خاموش رہوں گا اور یہ حضرات یہ ہمارے ساتھی آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ میرے ساتھ میں کیا ہے، ادھر جو آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ میں تو یہ ہے وہ. ٹھیک ہے. اچھا اور کیا کہہ رہے ہیں محمد خلیل خان کہہ رہے ہیں کیا گانا سننا اور فلم دیکھنا حرام ہے؟ جی ہاں حرام ہے، کیونکہ گانا سننا موسیقی اور میوزک ہے جس کو حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ موسیقی سننا حرام ہے، اور فلمیں دیکھنا تو غیر محرموں کو دیکھنا اور وہ سب چیزیں لازم آتی ہیں تو وہ بھی حرام ہے. تو گانا سننا فلمیں دیکھنا سب کے سب کیا ہے، حرام چیزوں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے حرام ہے. ذہین میر کا سوال ہے قرآن پوری کا زندہ کیسے یاد رہے گا؟
قرآن پوری زندگی کیسے یاد رہے گا؟ اچھا جی، قرآن پوری زندگی اسی طریقے سے یاد رہے گا کہ آپ روزانہ پڑھنے کا معمول بنائے رکھیں. روزانہ اگر پڑھیں گے کم سے کم پاؤ پارا، آدھا پارا، ایک پارا، جو بھی آپ کا معمول ہو، تو روزانہ پڑھنے کا معمول بنائے رکھیں گے انشاءاللہ تو پھر قرآن کریم یاد رہے گا. اور جو بندہ پڑھنا بھول جاتا ہے یا یاد ہی نہیں کرتا تو پھر قرآن اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے. تو اگر یاد رکھنا چاہتے ہیں کوئی بھی چیز ہو، وہ جب بھی یاد رہے گی جبکہ آپ اس کا ریوائز کرتے رہیں، اس کو ریپیٹ کرتے رہیں، اس کو یاد کرتے رہیں. تو جب آپ دور کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ یاد رہے گا. تو آپ یاد کرنا شروع کر دیجئے. اقرار کریں جی حضرت مسجد میں طلوع آفتاب کا اعلان ہوتا ہے. جی بعض مسجدوں میں ہوتا ہے، بعض میں نہیں ہوتا. تو علماء نے دونوں طرح کی اجازت دی ہے. ویسے اس پہ میرا ایک بیان ہے، وہ دیکھ لیجیے گا کہ طلوع آفتاب کا مسجد میں اعلان کرنا کیسا ہے. تو کیا بھی جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ کیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے. چونکہ لوگوں نے اس کو ایک ضروری سمجھ لیا ہے، بعض جگہوں پر ضروری سمجھ لیا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا اعلان کا مطلب ہونا ضروری ہی ہے. بہرحال اس پہ میرا ایک مسئلہ ہے، انشاءاللہ جو پڑھائی کے زمانے میں ہم نے لکھا تھا تو کسی روز انشاءاللہ آپ کی خدمت میں وہ پیش کروں گا، مکمل مسئلہ مع دلائل کے. اچھا جی، جھینگا کھانا کیسا ہے؟ بھائی علماء احناف کے نزدیک مکروہ ہے، چونکہ علماء احناف نے اس کو مچھلی میں شمار نہیں کیا ہے، جبکہ دریائی جانوروں میں سے صرف مچھلی حلال ہے اور جھینگے کو مچھلی نہیں شمار کیا ہے. تو اس لیے ہمارے نزدیک مکروہ ہے. امام شافعی کے نزدیک جائز ہے، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی مچھلی ہی کی قسم میں ہے، لیکن احناف نے اس کو مکروہ کہا ہے. مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ حلال بھی نہیں ہے اور جائز بھی نہیں ہے، حرام بھی نہیں ہے اور جائز بھی نہیں ہے، دونوں کے بیچ کا ہے. تو یہ اگر کسی نے کھا لیا تو گناہ تو ہوگا، لیکن حرام والا گناہ نہیں ہوگا. اچھا، لون ڈی ایکس پوچھ رہے ہیں السلام علیکم، میں کشمیر سے ہوں، کیا باتھ روم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے سکتے ہیں اگر اذان ہوتی ہوئی؟ جی نہیں، دیکھیں وہ جگہ ویسی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام مبارک ہے بڑی عظمت والا ہے، تقدس والا ہے. تو بیت الخلاء میں حضور کا نام نامی لینا بالکل بھی درست نہیں ہے. آپ کو چاہیے کہ باہر آ کر کے آپ اذان کا جواب دیں. بعد میں اگر آپ کا اذان کا جواب دے دیں گے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایک بار اذان ہو گئی ہے مکمل، پھر بعد میں آپ اس کا اذان دیں تو اس کی گنجائش نکالی ہے بعض علماء نے. لیکن آپ بیت الخلاء میں جا کر کے اگر اذان کا جواب دیتے ہیں اور وہاں حضور کا نام لیتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے. تو بیت الخلاء میں چونکہ وہ موقع نہیں ہے اذان کے جواب دینے کا، تو وہاں پر اذان نہیں، یعنی اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے، باہر آ کر کے آپ کو جواب دینا چاہیے. جی مفتی صاحب اللہ آپ کی عجم برکت فرمائے. جی آمین ثم آمین. بدرو خان السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ذہین میر کا کریں مفتی صاحب لاک ڈاؤن میں کیا کریں؟ بھئی اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور کیا کریں. تو یہ موقع ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، کاروبار بند ہیں، تو یہ اللہ کو راضی کرنے کا بہترین موقع ہے. تو اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں بھائی. یاسین پوچھ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، کیا فجر اور عصر کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں اور کیا نفل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں فجر اور عصر کے بعد قضا نماز تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، چونکہ نفل نماز منع کیا گیا ہے. تو نفل نماز چھوڑ کر کے آپ قضا پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے چلیے. تہذیب خانم پوچھ رہے ہیں ایک لڑکے نے اپنے دو دوست کے سامنے فون پر ایک لڑکی سے اپنے دوست کو لڑکی سے نکاح پوچھنے کو کہا اور لڑکے نے لڑکی سے اجازت لے کے پھر لڑکے کو پوچھا اور دونوں نے قبول کیا، تو کیا ہوگا؟ دیکھیں فون پر نکاح نہیں ہوتا، فون پر نکاح نہیں ہوتا، چونکہ اس کے اندر بہت سارے احتمالات ہیں. پتہ نہیں سامنے والا وہ ہے بھی کہ نہیں ہے، فون کٹ ہو گیا، ڈسکنیکٹ ہو گیا، آواز میں ڈسٹربن ہو گیا، بہت سارے مسئلے ہیں. تو فون پر نکاح نہیں ہوتا. ہاں البتہ ایک شکل یہ ہے کہ کسی جگہ پر دولہے کے ساتھ میں دو گواہ اور لڑکی کی طرف سے کوئی وکیل ہو اور وہ اس کی طرف سے قبول کرے، تو یہ تو ایک شکل ہے، لیکن فون پہ لڑکی سے پوچھا جائے تم کو منظور ہے کہ نہیں منظور ہے، لڑکی بولے ہاں قبول ہے، حالانکہ وہ یہاں موجود نہیں ہے، تو ایسے نکاح نہیں ہوتا. یا تو جہاں پر نکاح ہو رہا ہے اس مجلس میں دلہا دلہن اور دو گواہ دونوں ہونے چاہیے، اور یا تو کوئی ایک کا وکیل ہونا چاہیے. اگر لڑکی نہیں ہے تو اس کا وکیل ہونا چاہیے، اور اگر یہ صورت نہیں ہے تو پھر نکاح نہیں ہوگا. اس پہ بھی میرا بہت مفصل مسئلہ ہے اور ویڈیو میری موجود ہے کہ فون پر نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں، اس کو آپ دیکھ لیجیے گا، مزید دلائل وغیرہ آپ کو وہاں مل جائیں گے. ذہین میرے کا اگلا سوال ہے کہ مفتی صاحب اگر برا خیال آئے تو کیا کریں؟ کوئی دعا بتائیے. استغفار کی کثرت کیجیے. برے وغیرہ خیالات وغیرہ اگر آتے ہیں تو استغفار کی کثرت کیجیے اور ساتھ ساتھ میں درود شریف پڑھنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ ان دونوں عمل کی برکت سے تمام برے خیالات کو ختم فرما دیں گے. ایم ڈی عاطف پوچھ رہے مفتی صاحب کیا ڈریم 11 پر ٹیم لگا کر کے پیسے جتنا جائز ہے؟ جی جائز نہیں ہے، یہ جوا سٹا کی ایک شکل ہے. اس پہ بھی میری ویڈیو موجود ہے. ڈریم 11 کھیلنا، ایسے ہی سرکل 11 کھیلنا، دوسری بہت ساری جو ہے اس طرح کی اپلیکیشن آج کل مارکیٹ میں ہیں جن پہ لوگ ٹیم بنا کر کے کھیلتے ہیں، پیسہ جیتتے ہیں. یاد رکھیں یہ جوئے کی شکل ہے، ڈیجیٹل جوا ہے یہ. تو اس طرح کی جتنی بھی شکلیں ہیں ان کی اجازت نہیں ہوگی. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ ممنوع ہے اس طرح کے تمام کھیل. ٹھیک ہے. بدرو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا موبائل فون پر پیسے جیتنا جائز ہے؟ موبائل فون پر کیسے پیسے جیتتے ہیں بھائی؟ ہمیں بھی بتا دیں، ہم بھی جیت لیں گے.
تو آپ پوری شکل لکھیے, پوری شکل بیان کیجئے کہ بھائی کیا شکل ہوتی ہے پیسے جیتنے کی, کیا طریقہ ہے کیا نہیں طریقہ ہے. تو آپ وہ طریقہ بتائیں گے تو بتایا جائے گا, اور اگر فری میں کہیں مل رہا ہے تو ہمیں بھی بتا دیجیے بھائی, ہم بھی جیت لیں گے, ہم کو تو ملا نہیں کوئی ایسا طریقہ. اچھا آگے چلیے. سمینہ خاتون کہہ رہی ہیں اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں پر لائک کوئی بھی نہیں کرتا مفتی صاحب کو. مرضی ہے, جس کو پسند آئے گا وہ لائک کرے گا, اور جو ہے جو جس کو پسند نہیں آئے گا وہ نہیں کرے گا. بہرحال ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ لوگوں تک دین کی باتیں پہنچ جائیں, کوئی لائک کرے نہ کرے وہ اس کی اپنی مرضی ہے, لیکن لوگوں تک دین کی باتیں پہنچ رہی ہیں تو ہمارا مقصد حل ہو رہا ہے, کیونکہ ہمارا مقصد وہی ہے کہ لوگوں کو شرعی رہنمائی مل جائے اور صحیح طریقہ ان کو معلوم ہو جائے. اچھا اور آگے چلیے. کیا کہہ رہے ہیں محمد خلیل خان, قرآن کی قسم کا کفارہ کیا ہے؟ وہی کفارہ ہے جو اللہ کی قسم کا ہے. ٹھیک ہے, تو یا تو 10 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلائے, اور یا تو 3 دن کے روزے رکھے, وہی کفارہ ہے. آگے چلیے. محبوب حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ ہم لوگ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا ترجمہ اللہم اغفر ورحم, اے اللہ معاف فرما دے اور رحم فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر. ٹھیک ہے, یہ ہے, یا اللہ معاف فرما اور رحم فرما امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اچھا ذہین میرا آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا بھائی سوال بہت سارے, اللہ میری اللہ بہت سارے سوال ہے بھائی. اچھا دیکھیے یہ پروگرام مغرب بعد ہے اور وقت جو ہے کافی کم ہے میرے پاس میں, صرف یہ سمجھ لیجیے 5-7 منٹ ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے اور زیادہ سوالات وغیرہ نہ کریں. میت کا 40 سوال, کچھ سوال ہیں میں ان کے جواب دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ بقیہ اگلے ہفتے تھوڑا اور جلدی کریں گے تاکہ زیادہ لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے جا سکیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بھئی اور سوال نہ کریں اللہ کے واسطے, تاکہ جو جن حضرات کے سوال آئے ہوئے ہیں بس میں انہیں کے جواب دے دوں. اچھا عورتوں کو نصیحت کرو سوال کرتے وقت اپنا نام ظاہر نہ کریں. جی یہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں لیکن اگر کسی نے اپنی آئی ڈی بنائی ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا نام تو ظاہر ہی ہوگا. تو عورتوں کو چاہیے کہ اپنا نام دوسرے اپنے گھر کے جو مرد حضرات ہیں ان کے نام سے اپنی آئی ڈی بنا لے اور اس سے یوٹیوب میں لاگ ان کرے تاکہ ان کا اپنا نام ظاہر نہ ہو. صحیح مشورہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اور کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے علماء سے بہت محبت ہے. بہت اچھی بات ہے. فرمائے گا کہ جس سے آدمی کو محبت ہوگی قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. المرء مع من احب الیہ, آدمی جس سے محبت کرتا ہے تو قیامت میں بھی اسی کے ساتھ میں ہوگا. بہت اچھی بات ہے, علماء سے محبت کرنی چاہیے. اچھا سلیمان لمباڑیا کرے میت کا 40واں کرنا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے, چونکہ قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ہے. یہ لوگوں میں غلط فہمیاں, غلط چیزیں رائج ہو گئی ہیں, بدعتیں رائج ہو گئی ہیں, تو ان سے بچنا چاہیے. آگے چلیے. کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا کو سب سے برا عالم مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں. دنیا کا سب سے برا عالم, یہ تو جہالت کی باتیں ہیں. اچھا برا, اچھا بڑا, جی سوری معاف کیجیے گا. دنیا کا سب سے بڑا عالم مفتی, دیکھیں سب سے بڑا تو نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں ان کے جیسا کوئی نظر نہیں آتا. دیکھیں اندر کس کے کیا چھپا ہوا ہے وہ تو پتہ نہیں ہے, ہم کو جو دکھتا ہے ہم اسی اعتبار سے بات کرتے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت اگر دیکھا جائے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے بڑھ کر کے کوئی عالم نظر نہیں آتا ہے, کیونکہ اللہ نے ان کو جو صلاحیتیں دی ہیں, جو چیزیں دی ہیں, سینکڑوں سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں. حضرت کے ایک الگ ہی شان ہے, تو بہرحال کوئی نظر تو نہیں آتا. لیکن یہ دعویٰ کر دینا, تو یہ دعویٰ کر دینا بھی درست نہیں ہے, کیونکہ وہ فوق کل ذی علم علیم, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر عالم سے بڑھ کر کے کوئی عالم ہے. ٹھیک ہے. اچھا یوٹیوب سے پیسہ کمانا کیسا ہے؟ کنٹینٹ ایجوکیشن ہے. جی بالکل آپ کا سوال صحیح ہے, لیکن اس سلسلے میں پہلے ہی ویڈیو اپنی دے چکا ہوں. اس سلسلے میں پہلے ہی سے ہماری ویڈیوز موجود ہیں کہ یوٹیوب سے ارننگ کرنا کیسا ہے, تو آپ برائے کرم وہاں دیکھ لیجیے گا تاکہ میرا یہاں پر وقت بچ جائے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کو نہ ملے تو آپ مجھے بتائیے گا, میں انشاءاللہ اس کا لنک آپ کو بھیج دوں گا تاکہ آپ کے لیے ڈھونڈنا آسان ہو جائے. اگر مفتی صاحب اپنا امامہ شاید گرمی ہے. جی گرمی وغیرہ بہت زیادہ ہے, اور آج اصل میں تھوڑا جلدی میں بھی تھا, تو اس لیے جلدی میں پورا مکمل سیٹ اپ نہیں کر پایا, اور اس طریقے سے مجھے لائیو کرنا پڑ رہا ہے. جی کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب؟ آپ کے پیچھے کرسی پر جو گڑیا رکھی ہوئی ہے جو وضاحتاً تصویر ہے, کیا گھر میں رکھنا جائز ہے؟ اس گڑیا کی وجہ سے رحمت کے فرشتے گھر میں آ سکتے ہیں؟ نہیں. دیکھیں جو وہ چاہے میرے گھر میں ہو چاہے کسی اور کے گھر میں ہو, جس تصویر کا واضح ہونا نظر آ رہا ہے تو اس کا رکھنا جائز نہیں ہے. اور وہ بھی صحیح ہے کہ اگر جس گھر میں تصویریں ہوں یا کتا ہو تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں. تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ واضح تصویر ہے تو اس کو ہٹا دیں گے, کوئی بات نہیں ہے. سید الرحمان کی حضرت مردے کو غسل دینے کا پریکٹیکل طریقہ کی ویڈیو آپ نے بنا لیا ہے؟ جی ابھی تک نہیں بنا پایا ہوں. آپ کا فون بھی آیا تھا, لیکن میں نے بتایا تھا کہ اس جو کیا کہتے ہیں اسٹیچو, تو وہ اسٹیچو فی الحال مجھے نہیں مل پا رہا ہے, تو انشاءاللہ وہ اسٹیچو مل جائے گا تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھیج دوں گا. اچھا مفتی صاحب بدقسمتی کی بات ہے علماء دنیا سے جا رہے ہیں. جی بالکل ضروری ہے, ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو تو اٹھا لیں گے, برے لوگ رہ جائیں گے. محمد کہنا اگر کسی نے کہا کہ قسم سے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لیکن اس نے جھوٹ کہا تو کیا اس پر کفارہ ادا کرنا ضروری ہے؟ جھوٹی قسم کھانے کا گناہ ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن کفارہ نہیں. تو جھوٹی قسم جس نے کھائی ہے,
جھوٹی قسم کھائی ہے تو اس نے گناہ کیا ہے اور اس کو گناہ ملے گا، لیکن کفارے کی ضرورت نہیں ہے۔ شکر خان جی مفتی صاحب خطبے کی اذان کا جواب دے سکتے ہیں یا دینا کیسا ہے اور نہ دینا کیسا ہے؟ جی دل ہی دل میں دے سکتے ہیں، لیکن خطبے کی جو اذان ہوتی ہے کیا کہتے ہیں زبان سے اس کا جواب نہیں دینا چاہیے، زبان سے جواب نہیں دینا چاہیے، البتہ دل ہی دل میں دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شادی کتنی عمر میں کرنی چاہیے؟ جی جب لڑکا لڑکی بالغ ہو جائیں اور شادی کے لائق ہو جائیں تو ان کی شادی کر سکتے ہیں، اور اس کی عمر 8 سال 9 سال 10 سال 11 سال کوئی بھی عمر ہو سکتی ہے، تو جب لڑکا لڑکی بالغ ہو جائیں یا بالغ ہونے کے علامت ان کے اندر پائی جائیں تو پھر ان کی شادی کر سکتے ہیں، کوئی مخصوص عمر نہیں ہے۔ عموماً ہمارے دیار میں 15 سال کے بعد شادی کرتے ہیں، 15 سے 25 30 35 سال جو بھی عمر ہو جائے، لیکن کم سے کم 15 سال کی عمر میں، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر 12 سال کی بچی بالغ ہو جاتی ہے، 8 سال کی بچی بالغ ہو جاتی ہے یا شادی کے لائق ہو جاتی ہے، چونکہ وہ بچیوں کے گروتھ کے اوپر ہے، کوئی 8 سال کی بچی ہے لیکن دیکھنے میں 15 سال کی لگتی ہے تو اس کی شادی کی جا سکتی ہے، تو یہ تو بہرحال اس کے اوپر بات ہے۔ اچھا آگے چلیے، ندیم اقبال کہہ رہے ہیں طلاق نامے پر دستخط کر لینے سے کیا طلاق ہو جائے گی جبکہ شوہر کو علم میں نہیں ہے کہ طلاق نامہ ہے؟ تو پھر اس نے کیا سوچ کے دستخط کیا؟ اگر اس کو یہی پتہ نہیں ہے کہ یہ کاغذ کیسے ہیں تو اس نے کیا سوچ کے دستخط کیا؟ بہرحال جب اس نے دستخط کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ طلاق تو ہو جائے گی، تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آپ سے بس ایسے ہی سائن لے لے، بھائی سائن کر دے۔ آپ پوچھیں گے نا بھائی یہ کیسے کاغذ ہیں، یہ کیسے کاغذ ہیں، کن کاغذوں پہ دستخط لے رہے ہو میرے، یہ تو آپ پوچھیں گے ہی، تو ظاہر سی بات اس کو بتایا جائے گا بھائی یہ طلاق نامے کے پیپر ہیں، تو آپ کو پتا ہے کہ طلاق نامہ ہے اور آپ نے دستخط کر دیے تو ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ ہے۔ اچھا کیا کہہ رہے ہیں، قیامت کب آ سکتی ہے؟ پتہ نہیں، اللہ ہی کو پتہ ہے قیامت کب آئے گی۔ الیہ یرد علم الساعہ۔ اچھا مفتی صاحب آپ نے اپنا کپڑا کہاں سے لیا اور کہاں سے سلوائے؟ جی یہ جو میرا جبہ ہے یہ تو ایک صاحب کی طرف سے ہدیہ ہے جو سعودی وغیرہ سے لے کر کے آئے تھے، تو میں نے سلوایا نہیں ہے، یہ ہدیہ ہے۔ ابو سید انصاری کہہ رہے ہیں مفتی صاحب موبائل میں کوئی بھی اسلامک ایپ رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں رکھ سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے رکھ سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب بتائیے، 1 لاکھ نمازوں کے برابر ہے۔ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ نمازوں کے برابر ہے، ٹھیک ہے، حدیث میں یہ فرمایا گیا۔ اچھا کیا کہہ رہے، اور مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب بعض روایتوں میں ہے 50,000 اور بعض روایتوں میں ہے 1,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ مفتی صاحب ایک اہم سوال، موبائل میں حدیث ایپ یا PDF رکھنا جائز ہے؟ جی ہاں رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا اور کیا ریشمہ زبیر کہہ رہے ہیں ویکسنگ کروا سکتے ہیں؟ حرام، دیکھیں آئی برو وغیرہ کی تو ویکسنگ نہیں کروا سکتے ہیں، البتہ باڈی کے جو اور دوسرے پارٹ ہیں جیسے پیٹھ ہو گئی یا ہاتھ ہو گئے یا تو پیر وغیرہ ہو گئے تو ان کی ویکسنگ کرا سکتے ہیں، تو آئی برو کو چھوڑ کر کے جسم کے دوسرے حصوں کی ویکسنگ کرائی جا سکتی ہے۔ اچھا کیا کریں، فوازری اللہ عرش پر ہے یا نہیں ہے؟ یہ بنیادی عقیدہ نہیں ہے نا حضرت، اس امت میں نفرت اور دوریاں بڑھ رہی ہیں، کیا بیسٹ یہ نہیں ہے کہ ہم وہ عقیدہ جو ہمارے نبی کا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اگر کسی نے آپ سے سوال کر لیا کہ حضور کے عقیدے کیا کیا تھے تو آپ کیا اس کو جواب دو گے؟ سامنے والے کو جب تک آپ کھل کر کے نہیں بتاؤ گے تب تک کہ وہ سنتشٹ نہیں ہوگا، تب تک کہ وہ مطمئن نہیں ہوگا، اور جب تک کہ وہ مطمئن نہیں ہوگا تو آپ سے وہ طرح طرح کے سوالات کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ حضور کے عقائد کیا کیا تھے۔ چلیے میرا آپ ہی سے سوال ہے، آپ مجھے بعد میں لکھ کے بھیج دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا اور کیا ہے، محبوب حسن کیا کرے، صحت کے لیے دعا کیجیے، جی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اچھا زبی شیخ کیا کہہ رہے ہیں، بغرض دعوت بھائی کہنا جیسا کہ ہم آدم حوا کو اولاد ہیں تو بھائی ہوئے اس اعتبار سے؟ جی جی بالکل صحیح ہے، ایسا کہہ سکتے ہیں، چونکہ ایک ہی باپ کے اولاد ہیں تو اس اعتبار سے ہمارے وہ بھائی ہوئے، تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے مفتی صاحب کی بہت زیادہ آتی ہے، مفتی فیض الوحید کی، اچھا ٹھیک ہے، تو آپ کی محبت کی دلیل ہے۔ اچھا اور بہت سارے اکثر سوالات کے ہو گئے ہیں، اور کون سا باقی ہے؟ اچھا چلیے اب مجھے اجازت دیجیے، ٹھیک ہے۔ عمل گرانے کی دوا بیچنا کیسا ہے؟ بہت سارے سوالات ہیں۔ کسی عورت نے پہلے سے زیور چھوٹے پہن رکھے ہیں تو کیا شوہر کے مرنے کے بعد وہ عورت چھوٹے اور زیور وغیرہ اتارے گے؟ زیور وغیرہ پہن کر کتنے بیٹھے گی؟ جی زیور وغیرہ جو ہے اس کو اتار دینا چاہیے، چونکہ جو وفات کی عدت ہے تو اس میں لیے عورت کے لیے بناؤ سنگار جائز نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ زیورات پہننا، چوڑیاں پہننا یہ بھی سنگار ہی کے قبیل سے، تو اس لیے اس کے یہ توڑنا جائز نہیں ہے، اتار دینا چاہیے، تو یہ زیورات وغیرہ اتار دینا چاہیے اور عدت میں سادگی سے بیٹھنا چاہیے۔ کلیم ملک اگر کسی کے اوپر زبردستی شادی کر رہے ہیں اور وہ اپنی پڑھائی کی وجہ سے نہیں کر رہا ہے، شادی کرے یا نہیں کرے، کیونکہ اس میں پڑھائی کا مسئلہ بھی ہے، 2 سال کی پڑھائی رہ گئی ہے، جی منع کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر پڑھائی میں ڈسٹرب ہوتا ہے تو والدین کو منع کر دینا چاہیے، اور والدین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ زبردستی شادی نہ کریں، ایسی بات ہے 2 سال کا وعدہ لے لیں کہ 2 سال کے بعد شادی کریں گے۔
سید عبداللہ طارق صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بھائی سید عبداللہ طارق کون ہے مجھے پتہ نہیں ہے، ان کے بارے میں پہلے پڑھ لوں، جان لوں، پھر انشاءاللہ کو جواب دے سکوں گا۔ نماز جنازے میں سورہ فاتحہ یا کوئی صورت پڑھ سکتے ہیں مفتی صاحب؟ جی ہاں، سورہ فاتحہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جو حضرت عباس ابن عباس سے مروی ہے وہ پڑھنی چاہیے جو ہے، ٹھیک ہے، جو طریقہ ہے اس سلسلے میں۔ اچھا جی، ندیم اقبال کہہ رہے ہیں کیا پوری دنیا کے مسلمان مکہ کو مرکز بنا کر اسلامی مہینہ شروع کر سکتے ہیں؟ جی نہیں، بہت مشکل ہے۔ اس سلسلے میں اپنا مولانا سمیر الدین قاسمی جو ہیں تو ان کا بھی ایک بیان آیا تھا، تو آپ بہتر ہے اس کو دیکھ لیجئے، انہوں نے کافی اچھے سے اس میں وضاحت کی ہے۔ حمل گرانے کی دوا بیچنا کیسا ہے؟ جی بہتر تو نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی شرعی عذر کی وجہ سے ضرورت پڑ جاتی ہے، تو اس لیے علماء نے اس کو مال کراہت اس کی اجازت دی ہے، مال کراہت اس کی اجازت دی ہے۔ کسی چیز کی تصویر بنانا کیسا ہے؟ دیکھیے جاندار کی تصویر بنانا جائز نہیں ہے بغیر عذر کے، بغیر عذر کے جاندار کی تصویر بنانا جائز نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب ایک اہم سوال، موبائل میں حدیث اچھا یہ تو سب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، چلیے فی الحال کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ کیا کہہ رہے ہیں بھائی، سوال پہ سوال ہی پوچھتے جا رہے ہیں۔ میرا سوال اوپر ہے، پلیز ریڈ۔ ابھی دیکھیے بہت سارے لوگ کچھ سوالات رہ گئے ہیں، لیکن وقت جو ہے مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ آپ جو ہے کسی جو ہے ویڈیو کے کمنٹ میں مجھے چھوڑ دیجیے گا، ٹھیک ہے، اپنا سوال مجھے کسی ویڈیو کے کمنٹ میں چھوڑ دیجیے گا، میں انشاءاللہ کمنٹ میں اس کا جواب دے دوں گا، ٹھیک ہے، لیکن فی الحال کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اب آپ لوگ بعد میں، بہت سارے لوگ بعد میں آ کے سوال کا وہ کر رہے ہیں، تو اب کیا کروں میں، وقت جو ہے کم ہے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اگلے ہفتے یا تو جو بھی آپ لوگوں کے سوال ہے نا، تو اس پہ ایک ایک ویڈیو میں انشاءاللہ بنا کر کے اپلوڈ کر دوں گا، تو وہاں پر آپ دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے ابھی اجازت دیجیے، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔